آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب مریم ہیں، عمیر بھائی ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک حق کا کام سٹارٹ کیا نا، پلیٹ فارم سٹارٹ کیا۔ اس میں اب ان کے کچھ ساتھی ہوں گے، کچھ ان کو ملیں گے تو وہ تواصوا بالحق ہوں گے۔ اگر یہ کبھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو وہ ان کو اپ کرنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان کا کام کبھی سلو ہو جائے، اللہ نہ کرے کبھی اس طرح سے ہو، لیکن ہوتا انسان ہے۔ اگر حق کا کام جو انہوں نے ایک سٹارٹ کیا، لوگوں کو حقیقی معنی میں قرآن سے جوڑنے کا، یا کہہ لیں کہ ان کو اصل مقصد دینے کا زندگی کا، انہوں نے ایک کام سٹارٹ کیا، تو بہت سے ان کے جو ساتھی ہیں، ٹیم ورک ہوگا اس میں، وہ تواصوا بالحق کریں گے۔ تو پھر وہ تواصوا بالصبر بھی تو کرنا پڑے گا نا، کبھی ٹیم کو کرنا پڑے گا تو کبھی ٹیم لیڈر کو کرنا پڑے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کبھی ٹیم جو ہے وہ اپنے کبھی لیڈر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بتائے گا کہ ہم نے ذرا تحمل سے چلنا ہے، آپ نے یہاں میری مسٹیک کی، آپ نے اس کو ایسے لے کے چلا، اب آپ کو ایسے کرنا ہے۔ کبھی ٹیم کہے گی اپنے لیڈر کو کہ وائی آر یو فیلنگ ڈاؤن، آپ اتنا کیوں ڈاؤن ہو رہے ہیں، ہمارا تو ایک بڑا عظیم مقصد ہے، ہم نے تو اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہ ہے باہم ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ تو انسان کی سوشل ڈیوٹیز کا حصہ ہو گیا، جس میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا ٹیم ورک کاؤنٹ کرتا ہے۔ اس کو میں کور سینس میں دیکھ رہی تھی، وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کو ریمائنڈر کے طور پر ہمارے نا لائف میں ویسے ریمائنڈرز تو خیر شروع سے ہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس کے اول دن سے لے کے کس کس قسم کے ریمائنڈر چل رہے ہیں، لیکن ہماری لائف میں کچھ ریمائنڈرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ویژول ریمائنڈرز ہوتے ہیں، کچھ ہماری سماج سے ریلیٹڈ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ہمارے جو ہیں جیسے ویژول ریمائنڈرز کی بات کی جائے تو وہ یہ ہیں کہ آپ نے موبائل کھولا، واٹس ایپ کھولا، کسی کا اسٹیٹس کھولا، وہاں پہ کچھ آپ نے دیکھ لیا، وہ آپ کا ویژول، فار ایگزامپل آپ نے کوئی آیت دیکھ لی نا قرآن کی، وہاں پہ لکھی ہوئی یا کچھ بھی، تو آپ کو ایک ریمائنڈر مل گیا۔ یا اکثر آپ نے کسی ادارے میں کام کیا ہو یا آپ کر رہے ہو تو کسی کو اگر کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹس پہ بات لگا دیتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ایک ریمائنڈر یوز ہو رہا ہے۔ فیس بک کے اسٹیٹس، فیس بک کی پوسٹ، واٹس ایپ کے اسٹیٹس، انسٹاگرام، جو بھی آپ کی آج کل ٹیکنالوجی چل رہی ہے، یہ ساری آپ کی ویژول ریمائنڈرز ہیں۔ ایون دین آپ کے فون پہ آنے والا نوٹیفیکیشن بھی ایک ویژول ریمائنڈر ہے، کیونکہ آپ کی آئیز افیکٹ ہو رہی ہے نا، آپ کی آنکھوں کو ایک پیغام مل رہا ہے، آنکھیں آگے دماغ کو جا کے بتا رہی ہیں۔ کچھ ریمائنڈرز ہوتے ہیں ہماری سماج سے ریلیٹڈ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ لسننگ سے ریلیٹڈ، جیسے اس کی ایک مثال الارم کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ الارم ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، بجتا ہے تو ہم صبح اٹھتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں وہ اچھا ہاں صبح ہو گئی، یہ تو ہمارے کام کرنے کا ٹائم ہے۔ یا ہم خود اپنے موبائل میں ایسی ٹیونز جو ہیں وہ سیٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے ریمائنڈر ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو جن کو کانٹیکٹس کا پرابلم ہوتا ہے نا، جن کو یا زیادہ سیمز رکھنے کا شوق ہوتا ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ اسپیشل کانٹیکٹس کے اوپر نا اسپیشل قسم کی رنگ لگا لیتے ہیں، ان کو پتہ چل ریمائنڈ ہو جاتا ہے ان کو نا کہ جو ہے نا وہ یہ ایک اس بندے کا فون آ گیا، لہٰذا میں نے یہ اٹینڈ کرنا ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں ہمارے فیملی ریمائنڈرس۔ فیملی ریمائنڈرس مین ہماری فیملی میں لوگ جو ہمارے ساتھ تواصوا بالحق یا کرتے ہیں نا، تو پھر آگے ہمیں تواصوا بالصبر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے گھر والے آپ کو کہتے ہیں قرآن پڑھا کرو، یا اٹھ کے کہتے ہیں اٹھ کے نماز پڑھ لو، یا آپ کو کہتے ہیں سستی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، یا آپ کو کسی بھی غلط کام سے روکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ تواصوا بالحق کر رہے ہیں، ریمائنڈر دے رہے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہے ہی ریمائنڈر۔ کیونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دوسرے کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے نا، اپنی پوری ٹاک کے بعد اس صورت کو دہراتے تھے کہ جب ہم نے علیحدہ علیحدہ ہونا ہے تو ہم نے اپنی لائف میں جب جانا ہے تو ہم نے اپنے اس ریمائنڈر کو نہیں بھولنا۔ تو صحابہ کرام اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیتے تھے، تو ہمارے گھر والے بھی ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے ریمائنڈرز ہمارے اندر، ہمارے ویسے عموماً ایک جنرل سی بات ہے، گھر والوں کے ریمائنڈر ہضم نہیں ہوتے، جب وہ دیتے ہیں نا ہمیں تو وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتے، کم ہی ہضم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے، گھر والے جب ریمائنڈر دیتے ہوتے ہیں نا، وہ ایک بے روح قسم کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں، ہمیں اس طرح سے لگتا ہے نا کوئی اس میں موٹیویشن نہیں ہوتی، کوئی اور موٹیویشن دینے والا ہمیں وہی بات کرے نا تو ہم کہیں گے ہائے یہ تو بڑی زبردست بات ہے، حالانکہ اس سے پہلے 100 دفعہ چاہے آپ کو گھر والے کہہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، بار بار کہنا بھی جو ہے نا وہ ایک اپنی بات اثر کھو دیتی ہے۔ اینی ہو، کچھ ہمارے اندر کے ریمائنڈرز ہوتے ہیں، انر ریمائنڈرز ہوتے ہیں، جن کو ہم دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں ضمیر۔ ضمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، چھوڑے ہیں آپ ایک نماز،
تو ضمیر آپ کو چین لینے دیتا ہے جب تک آپ اس کو پڑھ نہیں لیتے، آپ کی کوئی نماز رہ گئی۔ اگر نماز کی فکر مجھے بڑی اچھی امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ کرنے والے ہوں گے، تو کوئی انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا چیز پیش آ جاتی ہے، نماز اس کی رہ جاتی ہے، ضمیر جو ہے وہ ریمائنڈر دیتا رہتا ہے، پنچ کرتا رہتا ہے، اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ کسی کے ساتھ کوئی جھڑپ ہو گئی، ضمیر اگر آپ کے قصور ہے تو ضمیر آپ کو چین نہیں لینے دے گا، پنچ کرے گا کہ تم نے غلطی کی ہے، وہ الگ بات ہے ہم نہ مانے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کچھ انسان کے نا انر جو ہیں وہ ریمائنڈر ہوتا ہے، تو بیسیکلی یہ صورت بھی جو ہے وہ ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہی ہے۔ آئی تھنک میری تو ٹاک یہاں تک ہی تھی۔ آپ مزید کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ مطلب ایک جو انالوجی آپ نے دی اینڈ یوزر لائسنس ایگریمنٹ والی، دیٹ از ریئلی این آسم انالوجی، اور میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہوا ہے۔ اور ریمائنڈرز والی جو آپ نے بات کی، ریمائنڈرز ٹو ادرس، اس سے ایٹ لیسٹ انسان خود بھی اپنے آپ کو بھی ایک دفعہ ریمائنڈ کروا دیتا ہے، اور دوسروں کو بھی یہ ریمائنڈ کروانا اس نیت کے ساتھ دیٹ وی آر دا سرونٹ آف اللہ، ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے غلام ہیں، ہم سب جو ہیں اللہ کے سپاہی کہہ لیں، غلام کہہ لیں، اللہ کی جو ہے پروڈکٹ کہہ لیں، اور یہ والے جو ریمائنڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو ضرور دینے چاہیے۔ اور صبر اینڈ ظلم والی آپ نے بات کی، وہ بھی بہت زبردست بات تھی۔ ہم پہلے بھی اس بات کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ جو صبر اور ظلم ہے، اس کے بیچ میں نا ایک بہت ہی تھن ڈاٹڈ لائن ہوتی ہے، جس کو بڑے ہی ہمیں سوچ بچار کے ساتھ ہمیں اس لائن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سے نیچے جو ہے وہ ظلم ہے، اور اس سے اوپر صبر ہے۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم کبھی نہ کبھی ضرور کوئی نہ کوئی سیشن کریں گے۔ اور ٹیم ورک والی جو آپ نے بات کی، میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں لٹرلی آج ہی یہ بات سوچ رہا تھا کہ میرے پاس اس وقت الحمدللہ اتنا کام ہو گیا ہوا ہے، اسی کو لے کے اتنے زیادہ آئیڈیاز پڑے ہوئے ہیں، اسی مشن کو لے کے اور اس کو آگے چلانے کے لیے اتنے زیادہ آئیڈیاز پڑے ہوئے ہیں، اور میرے پاس لٹرلی سچ ایز بالکل ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، جو کہ ابھی مطلب اس طرح سے ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کر پا رہے، بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ وتھ کوالٹی، اور مطلب اس کو ایک کمپلیٹ کوالٹی کے ساتھ کرنٹ سٹینڈرڈز کو میچ کرتے ہوئے، تاکہ کہیں پہ بھی کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ تو پرانی چیزیں ہیں، یہ ایکسپائر ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو میری طرف سے میں مطلب مصعفہ بہت شکریہ، آپ نے ٹیم ورک کی بات کی۔ مجھے ٹیم چاہیے ہے، مجھے ٹیم چاہیے ہے، والنٹیئرز چاہیے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس جو مشن کا حصہ بننا چاہتا ہے، میرے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں۔ اور کیونکہ میرے پاس چیزیں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں، آئیڈیاز اتنے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کام کرنے کے لیے ابھی اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی ایک اناؤنس کیا تھا کہ مجھے ایک ویڈیو ایڈیٹر چاہیے، تو اور اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک ہو سکے گا، اگر کسی کا سکل سیٹ اس لیول کا ہوگا کہ اس کو پے کیا جانا چاہیے، میں اس کو پے بھی کروں گا۔ اور اگر کوئی والنٹیئرلی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پلیز مجھے ایک میسیج ضرور چھوڑیں۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ ایسا سکل سیٹ ہوا ان والنٹیئرز میں سے، آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کو اس کے سکل سیٹ کا پے بیک بھی کروں۔ بہت شکریہ ونس اگین مس عاطفہ، تھینک یو ویری مچ، اٹ واز ریئلی انفارمیشنل سیشن۔